الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسله سراجا منيرا وعلى آله وصحبه جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال والقهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر أمر مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشقالنا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز و محترم سامعین کرام رب کائنات کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اس پاک محفل کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مختلف مجالس کے اندر مختلف بیٹھکوں کے اندر لوگ اپنا وقت استعمال کرتے ہیں یہ رب کائنات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ذکر خیر کی محفل کے اندر اپنا وقت قیمتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بھی اس کا کرم ہے احسان ہے کہ ہمیں ایسی محافل کے اندر حاضر ہونے کی وہ توفیق دیتا ہے تو جب کبھی بھی ذکر خیر کی محفل ہو کہیں اجتماع ہو کہیں محفل ہو مجلس ہو تو پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ لیا کرے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا انعام کیا ہوگا وہ فائدہ وہ انعام وہ ثواب پیارے آقا علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ زینوا
مجالسکم بالصلاۃ علیہ، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے مجالس کو، اپنے محافل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، اپنی محفلوں کو، اپنے مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، مزین کر لیا کرو، آراستہ کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا ہمیں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، روزے رکھتے ہیں اس کا بھی اجر و ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ رب کائنات نے اگر مال و متاع دیا ہے، دولت کی فراوانی ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آ جاتے ہیں اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ کی ذات پر درود پڑھیں گے، درود پڑھ کر اپنی محافل کو آراستہ کریں گے، اپنی محافل کو مزین کریں گے، آپ نے جو ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت کر لیا کرو، اس کا ہمیں اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا۔ حدیث پاک کے اگلے حصے کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا اجر بھی بیان کر دیا، اس کا ثواب بھی بیان کر دیا، اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نور لکم یوم القیامہ، یہ جو دنیا کے اندر اپنی محفلوں کے اندر، اپنی محافل کے اندر، اپنی مجالس کے اندر مجھ پر درود پاک پڑھا کرو گے، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نور لکم یوم القیامہ، کل بروز قیامت تمہارے لیے یہ نور ہوگا۔ جس دن جو ہے پل صراط کی تاریکی ہوگی، وہاں سے جو نور لے کر گزرے گا، جو روشنی لے کر گزرے گا، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو روشنی کے ذرائع ہیں، وہ جو نور جن جن لوگوں کو ملنا ہے، ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنی محافل کو مجھ پر دنیا کے اندر درود پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو۔ تو جب بھی جو ہے موقع ملے کسی بھی محفل کے اندر، یہ نہیں کہ ہم جو ہے محفل نعت کے اندر جو ہے بیٹھا کریں تو درود پاک پڑھ لیا کریں، بلکہ امام طحاوی کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی مجلس ہو، مثلا شادی کی محفل میں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، کہیں جو ہے میت ہو گئی ہے وہاں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، امام طحاوی فرماتے ہیں جہاں کہیں مسلمان اکٹھے ہو جائیں، جہاں کہیں مسلمانوں کا اکٹھ ہو جائے، اجتماع ہو جائے، تو کم از کم ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ زندگی کے اندر جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر کم از کم ایک دفعہ پوری زندگی کے اندر جو ہے یہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی وجہ سے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان کی ذات پر خوب درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ تو آج کی یہ محفل درس قرآن کی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا، ہرگز نہیں کہنا، یہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالنا، کن کے بارے میں؟ لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، جہاد بالسیف میں پیارے آقا علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ عز و جل کے دین کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ کوئی شخص پیش کر دیتا ہے، جو بندہ مومن اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انہیں مردہ نہیں کہنا۔ قرآن مجید فرمان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرما دیا، آگے ارشاد فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اس بات کی فہم، اس بات کا ادراک تم لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسان ناقص العقل ہے۔
انسان ناقص العقل ہے. انسان جتنا مرضی ذہین ہوتا جائے، انسان کے پاس جتنی مرضی فہم و فراست آتی جائے، دینی علوم کے اندر یا دنیاوی علوم کے اندر، جس مقام پر جو ہے پہنچ جائے، فقیہ العصر بن جائے، مفتی اعظم بن جائے، مجتہد بن جائے، محدث بن جائے، لیکن ہے تو انسان. اسی طرح دنیاوی علوم کے اندر بھلے سے جتنا مرضی پڑھتا جائے، پروفیسر بن جائے، پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری حاصل کر لے، ایم فل کیا پی ایچ ڈی کر لے، اس کے بعد کیمبرج آکسفورڈ جہاں مرضی چلا جائے انسان، لیکن رہے گا انسان ہی رہے گا. تو انسان بذات خود انسان جو ہے ناقص العقل ہے. اس کو جو عقل دی گئی ہے، اس کو فہم و فراست کی جو طاقت دی گئی ہے، وہ ناقص ہے. اگر انسان کی عقل ہی کافی ہوتی ہر چیز کے لیے تو انبیاء کو مبعوث نہ کیا جاتا. انسان کی عقل کافی ہوتی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے تو انبیاء پر پھر کتابیں نازل نہ کی جاتی. یہ بھی پورا ایک مفہوم ہے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حکمت کیا ہے یہ انبیاء کو مبعوث کرنے کی اور کتابیں نازل کرنے کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان بذات، یعنی انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے انسان اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. انسان انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں انسان انسانوں کے ساتھ، نیچر اس کی یہی ہے، فطرت اس کی یہی ہے. اس لیے تو جو انسان اپنے آپ کو دنیا سے دور کر کے جنگلات کے اندر مجاہدات کرتا ہے، انسان چلے کاٹتا ہے، چونکہ اپنے نفس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، پھر رب کائنات اس کو طاقتیں بھی ایسی عطا فرماتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے کام ایسے کیے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے. تو ارشاد فرمایا انسان جب انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے نا، تو انسان کی ایک دوسری فطرت بھی ہے. انسان اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، نقصان دہ چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. انسان اپنے لیے اچھائی کو پسند کرتا ہے کہ مجھے اچھی چیز مل جائے، مجھے بہتر چیز مل جائے، نقصان دہ چیز مجھ سے دور ہو جائے. فرمایا کہ جب انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، انسان اکٹھے ہو گئے، تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اچھی چیز مجھے ملے، نقصان دہ چیز مجھ سے دور ہو جائے. تو ان کے درمیان فیصلہ کس نے کرنا تھا کہ یہ حق پر ہے، یہ حق پر نہیں ہے، اس چیز کے اندر یہ والی اچھی چیز اس کا حق ہے، یہ والی اچھی چیز فلاں کا حق ہے. تمہاری بات درست نہیں، فلاں کی بات درست ہے. ان کو راہ دکھانی کس نے تھی، ان کو ہدایت کس نے دینی تھی. اس لیے ارشاد فرمایا رب کائنات نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں گے، انسانوں کی رہنمائی کریں گے. رب کائنات کی رضا والا کام کون سا ہے؟ کس راستے پر چل کر رب کائنات کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. یہ انبیاء کی ذمہ داری رب کائنات نے لگائی. اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے ایک خاص وقت کے بعد اس دنیا سے جانا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے اس دنیاوی زندگی میں. انبیاء کی جتنی ذمہ داری تھی اس کے بعد ظاہری سی بات ہے اس دنیا سے انہوں نے تشریف لے جانا تھا. اس کے بعد اب کون سی ایسی چیز ہونی تھی کہ جس نے فیصلے کرنے تھے؟ تو رب کائنات نے کتابیں نازل کر دی، رب کائنات کا کلام نازل ہو گیا. کسی پر توریت نازل ہو گئی، کسی پر زبور رب کائنات نے نازل کر دی، کسی پر انجیل نازل کر دی. لیکن جب اپنے پیارے نبی کو خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھیجا تو پھر وہ کلام نازل کر دیا کہ جو تمام پچھلی کتابوں کا مہمن بھی تھا. اس کے اندر ایسی تعلیمات تھی، ایسی ہدایت کی باتیں تھی کہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا باقی ہے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے اصول و ضوابط، تمام دنیا کی ہدایت کے راستے صرف مذہبی حد تک نہیں. قرآن معاشرتی زندگی کے لیے بھی رہنما ہے، قرآن سیاسی زندگی کے لیے بھی رہنما ہے. قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ
گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، قرآن یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، قرآن یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر رہنما بنا دیے گئے ہو، اگر استاد بنا دیے گئے ہو تو اس کے اندر جو ہے کیا کیا تعلیمات ہے۔ پھر ہر ایک کو سمجھنے کے بس کی بات بھی نہیں تھی کہ قرآن کے اندر تعلیمات کیا ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی کر کے اسوہ حسنہ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو فرمایا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی اس دنیا کے اندر گزار کر لوگوں کے سامنے قرآن کی عملی تفسیر بھی بیان کر دی کہ اگر جو ہے کوئی رہنمائی چاہتا ہے، کوئی دنیا کے اندر جو ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر لے، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر لے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں سے جو بات میں نے بیان کی کہ انبیاء کی ذمہ داری لگائی گئی اور ایک خاص وقت کے بعد انبیاء نے اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا مفہوم کیا ہے، مرنے کے بعد کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الرضوان ہو گئے یا صحابہ کرام ہو گئے، اولیاء کرام ہو گئے، آیا ان کے فیوض و برکات، ان کی برکتیں وصال ظاہری کے بعد بھی ملتی رہتی ہیں یا مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ اس دنیا سے جو پردہ فرماتے ہیں تو یہ انبیاء کرام ظاہری پردہ فرماتے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ اپنے امتیوں کے احوال ملاحظہ کرتے ہیں، انبیاء کرام کی بارگاہ میں ان کے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور امتیوں کے برے اعمال دیکھ کر ان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور یہ عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے، انبیاء کی حیات اور احادیث کریمہ کے اندر تو کثرت سے اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ یہ جو واقعہ معراج ہے اس میں تو بہت سارے مسائل جو اہل سنت کے عقائد ہیں، بہت سارے مسائل کا حل اگر انسان عشق و محبت سے یا ایک نیوٹرل انسان کے طور پر جب انسان اس کا مطالعہ کرے تو ایسی تعلیمات ملتی ہے کہ انسان جو ہے صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ خود حدیث پاک کے اندر جب معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ معراج کے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، کہ میرا سرخ ٹیلے کے پاس، طور سینا کے پاس جب گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاذا هو قائم یصلی، جب وہ اپنے قبر کے اندر، اپنے مزار کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس واقعہ کے اندر بھی بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اولاً تو پیارے آقا علیہ السلام کی نگاہ کی طاقت دیکھیے، وہ براق پر سوار ہے پیارے آقا علیہ السلام، اور براق کی رفتار کیا ہے، ایک قدم یہاں رکھتا ہے تو دوسرا قدم اس کا وہاں ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے۔ اس کی رفتار، اس کی سپیڈ کا عالم دیکھیے۔ آج کل جو جدید ذرائع ہیں سفر کے، سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے جہاز کو سمجھا جاتا ہے۔ جہاز کی رفتار اتنی ہے کہ اس کے اندر بیٹھتی ہیں سواریاں، اگر جو ہے کوئی اس کے اوپر بیٹھ جائے باہر سے تو وہ زندہ سلامت نہیں رہ سکتا، پرخشیں اڑ جائیں گے اس کے۔ اتنی رفتار، انسان اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ ہوا کا دباؤ اتنا ہوتا ہے، ہوا اس کے جو ہے جسم کے پرخشیں اڑا دے گی، انسان اس پر بیٹھنے کی صلاحیت ہی نہیں
سکتا. پیارے آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے کتنی طاقت دی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اس جانور پر تشریف فرما دی ہے. اور اس کے بعد کبھی ٹرین میں سفر کیا ہو نا، جو تیز ٹرینیں ہیں، انسان جو ہے دیکھ رہا ہو تو کوئی چیز صحیح نظر آتی ہے، کوئی چیز صحیح نظر نہیں آ رہی ہوتی جب ٹرین اپنی فل سپیڈ کے اندر جا رہی ہو. تو پیارے آقا علیہ السلام کی طاقت دیکھیے، براق کے اوپر سوار ہے اور ہوا نقصان بھی نہیں پہنچا رہی. اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام براق کی اتنی تیز رفتاری کے باوجود پیارے آقا علیہ السلام دیکھ بھی رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اپنی قبر کے اندر اور کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو اس پہچان رہے ہیں، حضرت موسیٰ اپنی قبر کے اندر کر کے آ رہے ہیں، اس کو بھی پہچان رہے ہیں اور یہ اوپر سے نہیں دیکھ رہے ہماری طرح. خود ارشاد فرما رہے اپنی قبر انور کے اندر، قبر کے اوپر مٹی کتنی ہے، اس کے بعد جو ہے اپنی قبر کے اندر کر کے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ. پیارے آقا علیہ السلام براق پر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور خبر بھی دے رہے ہیں. صلی یصلی، یہ عربی کا خاص جو ہے یہ صفہ ہے. صلی یصلی صلاۃ، نماز کے لیے بھی آتا ہے. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود کے لیے بھی آتا ہے. تو جو صوفیاء تفسیر کرتے ہیں نا، ایک صوفی فرما رہے تھے کہ لوگ تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں فیضا ہوا قائم یصلی، وہ نماز ادا کر رہے تھے. صوفیاء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، صوفیاء یہ تشریح کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سواری گزر رہی ہے. جس طرح جو ہے بادشاہوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، شہنشاہوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ جب ان کی سواری گزرتی ہے تو لوگ جو ہے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں جو ہے پھول لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پھول برسا رہے ہوتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کی سواری نے گزرنا ہے، تو اس سے پہلے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے لگ گئے. پیارے آقا علیہ السلام کا استقبال کرنے لگ گئے. درود لے مانا یا نماز لے مانا، نماز بھی زندہ پڑھتے ہیں، درود بھی زندہ بھیجتے ہیں. کہ یہ حرکت بالارادہ ہے، ارادتاً جو حرکت کر رہا ہو، جو افعال بندہ کر رہا ہو، نماز پڑھنا، یہ درود و سلام بھیجنا، یہ زندوں کے کام ہے. اور یہ جو موت جس کو کہتے ہیں، یہ تو ایک دفعہ روح قبض کی جاتی ہے، یہ وعدہ ہے رب کائنات کا. ایک دفعہ اس روح کو جسم سے قبض کرنا ہے. اس کے بعد جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی روح ان کے جسموں میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ بس آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی موت آنی ہے انبیاء کو بھی، لیکن کتنی آنی ہے؟ بس اتنی کہ فقط آنی ہے. آن کہتے ہیں ایک لمحے کو، صنعت مشاکلت اس کو کہا جاتا ہے شاعری کے صنف میں، کہ الفاظ ایک جیسے ہوں لیکن معانی الگ الگ ہو. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. آنی یہ ہے فعل کہ آئے گی، اور آگے جو آنی ہے یہ ہے اسم کہ بس لحظے بھر کے لیے، ایک لمحے کے لیے ان کی روح ان سے قبض کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کی ارواح ان کو لوٹا دی جاتی ہے. اور عالم محسوسات کے اندر، اس دنیا کے اندر جو ہے ان کے جو تصرفات جو ہوتے ہیں، کمالات جو ہوتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے چلے واقعہ معراج میں. اس کے بعد سب سے پہلے کہاں تشریف لے گئے پیارے آقا علیہ السلام؟ بیت المقدس. مقدس بھی کہتے ہیں، مقدس، دونوں اعراب درست ہیں. مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول. 17 سے 18 ماہ پیارے آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن یہودی جو مدینہ منورہ میں آباد تھے تانے دیا کرتے تھے کہ ویسے ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، ویسے کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کر دی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہوتا تھا.
रब कायनात को अपने महबूब का ये रंजीदा होना भी पसंद नहीं आया कि हो हमारा महबूब खातमुल अंबिया हो और दिल के अंदर मलाल हो, दिल के अंदर जो है रज हो। तो रब कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हुक्म इरशाद फरमा दिया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ऐ हबीब, आप जो बार बार आसमान की तरफ रुख ज़ेबा कर रहे हैं, कद नरा, ऐ हबीब हम देख रहे हैं। रब कायनात को अपने महबूब की अदाएं इतनी पसंद है कि हर हर लम्हे रब कायनात की तवज्जो अपने महबूब की तरफ। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ हबीब बार बार आपका रुख करना आसमान की तरफ हम देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ हबीब हम आपके किबले को उस तरफ फेर देंगे जहां आप चाहते हैं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ हबीब जिस तरफ आप चाहते हैं, जिसे आप किबला बनाना चाहते हैं, हम आपका किबला वही बना देंगे। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ऐ हबीब आज के बाद, आज से आपकी रज़ा पर, हम जो है आपकी चाहत पर आपका किबला तब्दील कर रहे हैं। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ऐ हबीब अपना रुख ज़ेबा, अपना चेहरा अनवर मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। 2 रकातें हो चुकी थी, 2 रहती थी, 4 रकातों वाली नमाज थी। बाज़ रावियों ने कहा कि ज़ोहर की नमाज थी, बाज़ ने कहा असर की थी 4 रकातें, इस पर इत्तेफाक है। 2 रकातें हो चुकी थी, 2 रकातें रहती थी। रब कायनात ने नमाज खत्म होने का भी इंतजार नहीं फरमाया कि महबूब का दिल रंजीदा हो रहा है, महबूब के दिल में मलाल है। 2 रकातें हो चुकी थी, रब कायनात ने वही नाज़िल फरमा दी, ऐ हबीब नमाज के अंदर ही अपना रुख तब्दील कर लीजिए। जिस जो है मस्जिद के अंदर ये रुख ज़ेबा तब्दील हुआ था, किबला तब्दील हुआ था, उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद किबलतैन पड़ गया। तो ये वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद के अंदर 2 किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी गई थी। खैर ये मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, उसके अंदर क्या हुआ था? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत फरमाई थी, लेकिन इमामत किसकी फरमाई थी? अंबियाए किराम की। ये जो कमोबेश 1,24,000 अंबिया ने नमाज पढ़ी है, ये इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे या नहीं हुए थे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुल अंबिया बन के आए, विसाले ज़ाहिरी तमाम अंबिया का हो चुका था या नहीं हुआ था? हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद अपने जिस्म के साथ नमाज सिर्फ रूह के साथ नहीं अदा की जाती, या सिर्फ जिस्म के साथ। जिस्म से रूह निकल जाए तो उसको जिस्म कहते ही नहीं है, जसद कहते हैं, और रूह जिस्म से निकल जाए तो उसको रूह कहते हैं। इंसान कहते ही उसको है, अब्द कैसे ही उसको है जो रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ हो। और नमाज जो अदा करता है ये जिंदों के अफआल है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया मौजूद हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो दिखाई जा रही है कि नमाज अक्सा में था यही से कि राज यही था नमाज अक्सा में, आया हुमाना अव्वल आखिर, कि है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे। कि अव्वल और आखिर का माना लोगों को समझ आ जाए कि सबसे पहले कौन है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले रब कायनात ने मेरे नूर को पैदा किया। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी तख्लीक के मराहिल में थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। नमाज अक्सा में था यही सिर, सिर कहते हैं राज को, कि नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हुमाना अव्वल आखिर, कि है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे। तो अंबिया किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में नमाज अदा की। तो अंबिया का इक्तिदा में नमाज अदा करना और फिर नमाज अदा करना, ये इस बात पर दलील है कि अंबिया किराम इस दुनिया से विसाले ज़ाहिरी होने के बाद भी अपनी अपनी कब्रों के अंदर, अपने मज़ारात के अंदर उस हयात के साथ मौजूद है। और रब कायनात के हुक्म से, रब कायनात की अता से जहाँ चाहते हैं तशरीफ भी ले जाते हैं।
یہ واقعہ معراج سے ثابت ہوا ہے اور احادیث بھری پڑی ہے. ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب پیارے آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا اور آپ کی تدفین جو ہوئی ہے نا حضور علیہ السلام کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا اس حجرے کے اندر آپ کی تدفین ہوئی تھی. مسجد نبوی کے ساتھ لائن کے اندر جو ہے تمام ازواج مطہرات کے حجرے بنائے گئے تھے اور آخری ایام جو حضور نے گزارے ہیں چونکہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے پیارے آقا علیہ السلام، پیار سے حمیرہ کیا پکارا کرتے تھے، تو آپ کا وصال ظاہری وہاں ہوا اور اس کے بعد آپ کی تدفین بھی وہی ہوئی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام اکیلے تھے تو میں بغیر پردے کے تشریف لے جایا کرتی تھی. اس کے بعد میرے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی تدفین بھی حضور علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی کہ جار کو جار سے ملا دیا گیا. ثانی اثنین دنیا میں بھی ساتھ ساتھ تھے تو میرے آقا علیہ السلام کے جار مزار بھی بن گئے کہ جار غار تھے. اور جب کل بروز قیامت تمام جو ہے انسان اٹھیں گے تو حضور علیہ السلام اس طرح تشریف لائیں گے کہ ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. تو فرماتی ہے جب میرے والد محترم کو بھی تدفین کر دی گئی تو ایک تھے میرے شوہر اور ایک تھے میرے والد. نہ شوہر سے پردہ کیا جاتا ہے نہ والد سے پردہ کیا جاتا ہے. ارشاد فرماتی، کون ارشاد فرماری؟ ام المومنین. اور یہ روایت مسند احمد میں موجود، مسند ابی یعلا کے اندر موجود اور صحاح ستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. کوئی مکتب فکر کا جو ہے عالم دین اس کا انکار نہیں کرتا اس حدیث پاک کا. یہ حدیث موجود ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ خود ارشاد فرما رہے ہیں. آج کے کسی مفتی کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ اپنی طرف سے بیان کر دیا، حدیث پاک ہے. فرماتی ہے کہ ایک تھے میرے والد اور ایک میرے شوہر، دونوں سے پردہ نہیں کیا جاتا اور میں جو ہے بغیر پردے کے جو ہے ان کے مزارات پہ حاضری دے دیا کرتی، ان کی قبر انور کے پاس تشریف لے جاتی تھی. اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں پھر وصال ہو گیا حضرت عمر فاروق کا. اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور ان کی تدفین بھی پیارے آقا علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی. اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن سے حضرت عمر فاروق کی تدفین کی گئی اس کے بعد جو ہے جب بھی میں مزارات کے پاس جانے لگتی ہوں تو اس سے پہلے میں پردے کا اہتمام کرتی ہوں، اپنے آپ کو چھپا لیتی ہوں، اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی ہوں، اس کے بعد ان کے مزارات کے پاس حاضر ہوتی ہوں. تو حضرت عائشہ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے دیا کہ اللہ عز و جل کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے مزارات کے اندر رہتے ہوئے تمام آنے والے افراد کو ملاحظہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ظاہری طور پر حجابات ہیں، پردے ہیں، لیکن رب کائنات جس کے سامنے جو ہے حجابات اٹھا دے تو وہ آنے والوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آنے والوں کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمارے مزار پر آ رہا ہے. حضرت عائشہ چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان سے چونکہ پردہ ہے واجب، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ پردے کے ساتھ ان کے مزار پر جایا کرتے تھے. یہ انبیاء اور اولیاء تو اپنی جگہ، عام مسلمان کو بھی یہ صلاحیت دی جاتی ہے. کوئی شخص سو رہا ہو تو شریعت کا اصول ہے اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. ایک آدمی سو رہا ہے اور اوپر سے کوئی آتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ سلام کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا نہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے مجھے سلام دیا ہے تو وہ آگے جواب کیا دے گا. تو جہاں فائدہ نہ ہو سلام کا، سلام نہیں کیا جاتا. یہ ہے نا سمجھ میں کہ سلام اس کو کیوں، یہ آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے نا جو درس نظامی کرتے ہیں تو ہر حکم کی علت ہوتی ہے. وہ علت کہتے ہیں وجہ کی، یہ حکم جو دیا گیا تو کیوں، یہ کیوں جو ہوتے ہیں علتیں ہوتی ہیں. تو جو سویا ہوا شخص ہو
اس کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وجہ کیا فرمائے فقہائے کرام نے؟ اس لیے کہ اس کے جو احساسات ہیں وہ فی الحال معطل ہے، وہ محسوس نہیں کر رہا چیزوں کو، اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ جب پتہ نہیں چل رہا تو وہ جواب نہیں دے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد جو میرے آقا علیہ السلام کا حکم ہے، کُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب فرمایا فَزُورُوهَا، اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ تو سنت طریقہ کیا ہے کہ قبرستان میں جیسے داخل ہو تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تمہیں سلام۔ Hey there. اگر سلام کا فائدہ ہی نہ ہوتا، And also اگر press this سامنے bell والے نے icon. جواب ہی نہیں دینا، اس کو پتہ ہی نہیں چلنا، تو یہ حکم کیوں دیا گیا؟ جب منو مٹی تلے وہ دبا ہوا ہے اور وہ اس میں محسوس ہی نہیں کر سکتا وہ کوئی چیز، تو پھر سلام کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو جو قبروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو ان کی قبر پر آتا ہے، وہ اس کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی جو حیات قبروں کے اندر ہے وہ ایسی حیات ہے، ایسی زندگی ہے کہ جو زندہ ہے نا وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کو ان کی فہم و فراست وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ باقی جو شہداء کے بارے میں تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کر دیا۔ اس آیت میں تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا، زبان سے نہیں کہنا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان ہی نہیں کرنا۔ گمان کہتے ہیں دل کو، دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، سوچوں کے اوپر سزا جزا نہیں ہوا کرتی۔ ایک بندہ سوچ رہا ہے کہ فلاں کے جو ہے نا وہ میں چوری کر لوں گا، تو قاضی اس کو سزا دے نہیں سکتا، اس لیے کہ دل کے خیالات پر شریعت نے پکڑ رکھی نہیں ہے۔ دل میں تو کئی خیالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور دل میں کوئی کہے بھائی اچھا میں مسجد بنوا دوں گا، تو مسجد بنوائے نہیں، ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ کیوں کہ دل کے جو خیالات ہیں نہ ان پر پکڑ ہے نہ ان پر گرفت ہے۔ لیکن یہ ایسا مقام تھا شہداء کی زندگی کا، رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، دل میں خیال ہی نہیں لے کر آنا۔ دل کے اندر خیال لے کر آؤ گے تو اس پر بھی پکڑ ہو جائے گی کہ شہداء وہ زندہ ہے اللہ عز و جل کی عطا سے، اللہ عز و جل کے حکم سے۔ شہداء زندہ ہے، ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، دل میں خیال بھی نہیں لے کر آنا۔ تو شہید سے اوپر رتبہ ہوتا ہے اولیاء کا، اولیاء سے اوپر رتبہ ہوتا ہے صدیقین کا، صدیقین سے اوپر ہوتا ہے رتبہ انبیاء کا۔ تو جب شہید زندہ ہے تو اولیاء کرام، انبیاء کرام، صدیقین بدرجہ اولیٰ اپنے اپنے مزارات کے اندر زندہ ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں۔ چلو شہید کوئی لے لے، پیارے آقا علیہ السلام شہید بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو شہادت کا رتبہ بھی رب کائنات نے دیا ہے۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جب وصال ہونے لگا پیارے آقا علیہ السلام کا، تو حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ، وہ جو زہر والی بکری میں نے خیبر میں کھائی تھی نا، اس کی تکلیف، اس زہر کا اثر ہمیشہ مجھے محسوس ہوتا رہا ہے، اور ابھی جو میری شہرت کٹی ہے، ابھی جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، تو اسی زہر کا اثر رب کائنات کے حکم سے دوبارہ آ گیا ہے، تاکہ شہادت کے رتبے پر بھی پیارے آقا علیہ السلام فیض ہو جائے۔ خیبر کی یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، وہ جب فتح ہوا اس کے بعد جو کچھ یہودی عورتیں تھیں ایک دو، انہوں نے دعوت کے نام پر پیارے آقا علیہ السلام کو معذاللہ شہید کرنے کی نیت سے کام آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہے، تو حضور علیہ السلام اپنے دو صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بکری جو پیش انہوں نے کی، بکری کا گوشت، اس کے اندر زہر ملایا گیا تھا۔ زہر ایسا خطرناک تھا کہ جو دو صحابہ آپ کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے وہ کھانا کھایا تو ان کا وصال ظاہری ہو گیا، وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اور یہ جو زہر تھا، اس وقت اس زہر نے پیارے آقا علیہ السلام کے جسم پر اثر کیا، حتیٰ کہ اتنا خطرناک تھا، راوی کہتے ہیں کپڑے بھی پھٹ گئے تھے کچھ جگہوں سے، اتنا خطرناک زہر تھا۔ لیکن رب کائنات نے اپنی عطا سے اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ پھر جب وصال ظاہری کا وقت آیا
تو رب کائنات کے حکم سے دوبارہ وہی ظاہر والی تکلیف محسوس ہوئی اور رب کائنات کے حکم سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کے رتبے پر بھی فائز ہیں. صاحب الوسادہ والنعلین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے 9 دفعہ بھی قسم اٹھا کر کہنا پڑے، 9 دفعہ، عربی میں بات کو پختہ کرنا ہو نا، تاکید میں اضافہ کرنا ہو، بات کی اہمیت دل میں بٹھانی ہو تو پھر قسم اٹھاتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے 9 دفعہ بھی قسم اٹھانی پڑے اس بات پر کہ حضور شہید ہوئے ہیں تو میں 9 دفعہ قسم اٹھا کر بھی کہوں گا کہ حضور شہید ہوئے. اور شہداء کے بارے میں رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے اپنے مزارات کے اندر، اپنی اپنی قبر انور کے اندر حیات جاویدانی کے ساتھ حیات ہیں، جہاں رب کائنات کے حکم سے جہاں جانا چاہتے ہیں جاتے بھی ہیں، اور اپنے امتیوں کے اعمال ان کے سامنے پیش بھی کیے جاتے ہیں، اس کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں. احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا جمعہ جو ہے سید الایام ہے، اس کے اندر مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی فاجیبہ. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو رب کائنات اس سے پہلے جو ہے میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور سنت رسول کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے اندر جو غلطی کوتاہی سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات اپنے کرم سے معاف فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.